الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہیں ابر کرم بھی. کیا ان کے لیے نظر کروں جن کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی کریم بھی. معززین و مکرمین، میری گفتگو کو سننے والے حضرات، منصع شہود پہ پنپنے والے فکری جمہود کا نظریہ یہ ہے کہ عظیم قیادت وہ ہے جو کھوپڑیوں کے منارے تعمیر کرے، ہزاروں انسانی جانوں کا بے محابہ قتل کر دے، خون خار درندے اس کی بربریت سے شرمائے اور وحشی طاغوت اس کے نام سے لرزتے ہیں. ایک طرف وہ نظریہ امن کا پیمبر بن کر انسانیت کا خون چوسے، اور دوسری طرف اس کے دست شفقت سے دوشیزاؤں کی عصمت دری ہو. احباب، بلاتی ہے موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہے موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر. جناب والا، خواب سے دریا کے کنارے تو مل جاتے ہیں، لیکن زندہ درگور کی جانے والی حرمہ نصیب بچی کو آنچل کس نے دیا؟ لٹتی بیوہ کو حق کے وراثت ہی نہیں، اختیار زیست کس نے دیا؟ بازار حسن میں بیٹھی عصمت فروش کو سبق انسانیت کس نے پڑھایا؟ اجڑتی خانہ بدوش بستیاں خیمہ نشی اور مکھی کیسے بنی؟ اوس و خزرج کی لڑائیاں کیوں ختم ہو گئیں؟ 4 بیٹیوں کا قاتل یتیموں کے لیے دست شفقت کیسے بنا؟ شراب و جوئے میں لت پت مجسمے بیابرو نے مدینہ میں شراب کے مٹکے کیوں بہا دیے؟ 4 بیٹیوں کا قاتل یتیموں کے لیے دست شفقت کس طرح بننے پر مجبور ہو گیا؟ اولاد میں انصاف کی تعلیم کس نے دی؟ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارتیں کس نے دی؟ یہ کس کی تعلیم کا اثر تھا کہ کوئی فرات کے کنارے بھوکا نہ مرا؟ یہ کس کا فیضان نظر تھا کہ ثناء و حضرموت سے تنے تنہا چلنے والی دوشیزہ کو کسی نے نہ ہتھیایا؟ احباب، وہی قائد اعظم اور جرنیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو تنقید کے کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے تو ان کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو منزہ اور مبرہ دکھائی دیتا ہے. اور ہوتے بھی کیوں نہ، ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہی اتنی بڑی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک عربی مصنف نے آقا دو جہاں کی سیرت پہ بے شمار جلدوں کے اندر کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد آخر میں چند الفاظ لکھتا ہے. ان الفاظ کو مولانا حالی نے اپنی زبان میں بیان کیا. کہتے ہیں تھکی ہے فکر کارسا، تھکی ہے فکر کارسا، مدح ابھی باقی ہے. تھکی ہے فکر کارسا، مدح ابھی باقی ہے. قلم ہے آبلا پا، مدح ابھی باقی ہے. تمام عمر لکھا، مدح ابھی باقی ہے. ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے. احباب، یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یونس کی بقا، یعقوب کے یاور، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمتوں کو نذرانہ عقیدت میں کچھ یوں پیش کرتا ہوں کہ ہو لاکھ سلام اس آقا پر، ہو لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس رحمت عالم نے احسان کیا، ارے کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. احباب، یہ وہی جرنیل ہے جس نے اپنے دور نبوی میں ایک قتل شبہ پر بھی کہا تھا حل شقق تقل بہو، حل شقق تقل بہو، جس کے محتاط نظام جاسوسی کی وجہ سے روزے خاک سے سارا نامی عورت پکڑی گئی، جس نے اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، جس نے عالمگیر اسلامی نظام ان الفاظ میں پیش کیا لا فضل لعربی جن ولا لعجمی جن، جو مظلومیت کے عالم میں
जसद अतहर से खून की तहों को उधेड़ते हुए कह रहा था, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा। तो चेहरे पर अनवार पर शक्को लहू को साफ करते हुए अपनी सीरत का मुज़ाहिरा इन अल्फाज में कर रहा था, रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ये वही बादशाह है जो कभी सुमामा बिन उसाल जैसे बादशाहों को रिहा करता है तो कभी खुद खजूरों पे गुजारा करके आम कैदियों को पेट भरने के लिए खाना मुहैया करता है। अहबाब, ये वही है जिसने मैदान हरब में नजरिए जंग तब्दील करते हुए ऐलान किया था, मन दखल दारन फहुवा आमिनुन। हज़रात, मैं फिर क्यों न कहूँ कि आमीना का दुलारा हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शपा से दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक़ का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हसी खूबतर है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, है ये सारे का सारा हमारा नबी।